نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان حکمرانوں کے حوالے سے یہ تعلیم دی ہے، اور سلف صالحین کا، محدثین کا، اہل السنہ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان حکمران عادل ہو یا ظالم ہو، نیک و عابد ہو یا فاسق و فاجر ہو، جب تک وہ کفر بواح نہیں کرتا، واضح کفر، کھلا کفر، اور جب تک تمہارے درمیان نماز کو قائم کرتا ہے، اس مسلمان حکمران کے خلاف خروج جائز نہیں کسی بھی طور پر۔ کیا میں نے کہا؟ جو مسلمان حکمران ہو، کفر بواح نہ کرتا ہو، کفر بواح واضح کفر، جس کے کرنے کے بعد کوئی کسی قسم کی تعویل باقی نہیں رہتی اور بندہ دارہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، بندہ بت کو جا کے سجدہ کر دے اور تعویل کرتا رہے، میں نے تو ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا، کفر بواح کر دے، قرآن مجید کا انکار کر دے، ختم نبوت کا انکار کر دے، کوئی تعویل باقی نہیں رہتی، یا آخرت کا، جنت اور جہنم کا انکار کر دے۔ میری دکھتی رگ دے ہوتے، میں کدی کدی لفظ بولنا، دکھتی رگ دے ہوتے نا میرے ہاتھ آ جاتا ہے۔ جنت جہنم کا انکار کر دے مطلب کیا کہ سر سید کو پڑھ لے، بیڑا غرق کر لے اپنا۔ تو کفر بواح جب تک کفر بواح نہیں کرتا، تمہارے درمیان نماز کو قائم کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، نیک ہو تب بھی، اپنے اعمال ذاتی کے اندر بد ہو تب بھی، عادل ہو تب بھی، ظالم ہو تب بھی، اس کے خلاف خروج اور بغاوت جائز نہیں ہے۔ دو چیزیں، کفر بواح نہ کرے اور نماز قائم کرے، نماز قائم کروائے۔ ہمارے کچھ لوگ نا ہم سے کہتے ہیں اہل سنہ، ہمارے شاگرد بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے امریکہ نے، جو ہمارے اوپر نافذ کی ہے، جو چالاکیاں کی گئی ہیں، جو اداروں نے ہمارے ساتھ گیم کھیلی ہے، جن کو ہم اپنا محافظ سمجھتے رہے، انہوں نے رات کے اندھیرے کے اندر ہمارے گھر میں شب خون مارا ہے، جن کو ہم 75 سال سے یہ سمجھ رہے ہیں، اور اپنا خون دے کے، اپنے بچوں کا دودھ کم کر کے، ان کو، اپنے بچوں کو پیاسا رکھ کے ان کو دودھ پلا رہے ہیں، ہمارے رات کو ہماری گھر کے اندر جو انہوں نے پھلانگا ہے۔ تو اس حکومت کے خلاف احتجاج جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں مسلمان حکمران کے خلاف تو احتجاج جائز نہیں، اسلامی نظام میں جائز نہیں ہے۔ جمہوریت تو کہتی یہ ہے کہ جمہوریت تب تک پنپ نہیں سکتی، جمہوریت تب تک وجود میں نہیں آتی جب تک اپوزیشن موجود نہ ہو۔ تو جمہوریت تو جب بندہ پہلے دن ووٹ لے کے وزیر اعظم آتا ہے نا، جمہوریت کے نام پہ وہ پہلے دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بھائی میں جمہوری وزیر اعظم ہوں، لہٰذا میرے خلاف آپ کو احتجاج کرنے کا پورا حق حاصل ہے، کیونکہ میں جمہوری وزیر اعظم ہوں۔ اسلام کے اندر کوئی مسلمانوں کی شورا سے بنے، اہل حل و عقد سے بنے، اور مسلمانوں کے اتفاق رائے سے کوئی خلیفہ بنے، کوئی سلطان بنے، یا مسلمانوں کے اندر ملوکیت بھی اسلامی نظام موجود ہے کسی حد تک دوسرے درجے کے اندر آ کے، تو اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں طالب علموں سے کہ بھائی نماز کا نظام قائم کروا رہے یہ حکمران ہو، یا پچھلا حکمران ہو، یا 75 سال کا کوئی بھی حکمران ہو، ماں سوائے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور کو چھوڑ کے اس نے نماز کے حوالے سے کچھ سختیاں پابندیاں کی تھی، تو بہرحال اس کی نیت کیا تھی، لیکن ہم نے یہ سنا ہے اور پڑھا ہے کہ اس نے نماز کی پابندی کروائی تھی، اور عربی ٹیچرز اور قرآن کا ترجمہ اور قرآن پڑھانا اور بڑے کام، اور شراب پینے والوں کو درے لگائے جاتے تھے اور بدکاری کے اڈے وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ تو نماز کو قائم کروانے والا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا ہے، اس کو پکڑے، اس کو جکڑے، اس کو قید میں ڈالے، اس کو تعزیر لگائے جو صراحتاً نماز کا تارک ہے۔ ایسا حکمران کون ہے؟ تو جو نماز کو قائم بھی نہیں کروا رہا، نماز کو قائم بھی نہیں کروا رہا،
اور جمہوریت کے ساتھ وزیر اعظم بن کے آ رہا ہے، اور جمہوریت کہتے ہی اس کو ہیں جہاں آپ کو اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی پوری حیثیت ہے۔